یہ منظر کسی پسماندہ یا دور افتادہ علاقے کا نہیں بلکہ پاکستان کے منظم ترین شہر اور دارالحکومت اسلام آباد کا ہے۔ پینے کے صاف پانی کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کی انتظامیہ نے شہریوں کی آسانی کے لیے 37 فلٹریشن پلانٹس لگا رکھے ہیں، لیکن برسوں پہلے لگائے گئے ان پلانٹس میں سے اکثر مرمت اور بحالی کی غرض سے بند بھی رہتے ہیں۔ پانی جو سپلائی کا آتا ہے وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، اور صاف پانی بھی نہیں آتا، اسپیشلی ٹوبا لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں سے لینے آتے ہیں کہ صاف ستھرا پانی بھر کے لے کر جائے۔ پانی کی قلت کا ایک علاج واٹر ٹینکرز بھی ہیں، لیکن یہ بھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ٹینکر بھی اتنے کاسٹلی ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی، بہت کم لوگ ہیں جو ادھر افورڈ کر سکتے ہیں۔ بورنگ پہ 1 لاکھ سے زائد کا خرچہ آتا ہے جو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ شہر کے کئی حصوں میں پانی کی سپلائی کے ناقابل اعتبار ہو جانے کے بعد بہت سے رہائشیوں کا زیر زمین پانی کے لیے بورنگ جیسے متبادل ذرائع پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی کی سطح بھی کم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں سے کبھی کبھی جگہوں پہ پانی آتا ہے، کبھی جگہ پہ بالکل آتا ہی نہیں ہے، لوگ بورنگ کر کے پھر بھی نہیں آتے نا، اسی وجہ سے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تقریباً 50 برس قبل آباد کیا جانے والا یہ شہر اتنی بڑی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ دہائیوں پہلے جن آبی ذخائر اور آبی ذرائع سے اس شہر کو پانی فراہم کیا جا رہا تھا، اس شہر کا ترقیاتی ادارہ اب بھی انہی پر انحصار کر رہا ہے۔ اسلام آباد کے میئر شیخ انصر عزیز پانی کی کمیابی اور اس کی وجوہات سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ایک ایسا منصوبہ زیر غور ہے جس سے اس مسئلے کا دیر پا حل نکل آئے گا۔ آنے والے دنوں کے لیے ہم نے وہ ایک پروجیکٹ ہے غازی بروتھا سے، وہ کوئی 60 کلومیٹر سے ہماری لائن آنی ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کی ہماری جو ہے وہ PC1 اس وقت تیار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ودن 3 to 4 months ہماری کوشش ہے کہ جی ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پریکٹیکل شیپ میں لیں، اس کے ہم ٹینڈرز کال کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ودن 2 years جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور فار نیکسٹ 50 years وہ پانی اسلام آباد کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن اگر شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں کی آبادی کے بڑھنے کی صورتحال ایسی ہی رہی جیسی کہ مردم شماری میں سامنے آئی ہے، تو کیا پھر بھی یہ منصوبہ تمام آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ اس کا انحصار بہت حد تک حکومت کی ترجیحات پر بھی ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔